جی السلام علیکم. یہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھی جائے تو کیا چیز پڑھنی چاہیے اور کیا نہ پڑھنی چاہیے؟ کہ سورہ فاتحہ 4 رکعت نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ امام کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں تو نماز میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو امام کے ساتھ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو تو جتنی بھی نمازیں خاموش پڑھی جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں سری نماز، خاموشی سے جو پڑھی جاتی ہے، اس میں تو آپ سب کچھ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضمی سورہ بھی ملائیں گے پہلی 2 رکعتوں میں، بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ. تو پتہ چلا 4 رکعت میں سورہ فاتحہ. یہ کب کب ہوں گا؟ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت. اب رہا معاملہ جہری نمازوں میں سری رکعتیں، مطلب وہ نمازیں جس میں امام زور سے پڑھاتا ہے لیکن ان میں کچھ رکعتیں خاموش رہتا ہے، جیسا کہ مغرب کی 1 رکعت، عشاء کی 2 رکعت. اس کے اندر امام جو ہے ایک پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھتا ہے، بعد میں مغرب میں 1 رکعت میں خاموش رہتا ہے، عشاء میں 2 رکعت میں خاموش رہتا ہے. ان تینوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، اس میں کسی کا بھی اختلاف ہے ہی نہیں. خاموش نماز میں اور خاموش رکعت میں ہو گیا. اختلاف کہاں ہے علماء کا؟ وہ جو جہر میں ہوں، مطلب امام جب زور سے پڑھاتا ہوں، جیسا کہ فجر کی 2 رکعت، اس کے بعد مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت. 2 رکعت عشاء کی 4 رکعت ہے لیکن 2 میں پڑھاتا ہے نا آواز سے، تو میں آواز کی بات کر رہا ہوں. یہ 6 رکعتوں میں اختلاف ہے کہ بھائی ان میں جو ہے آدمی خود پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا. اس میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ امام کی قرات کافی ہے، مقتدی کو ضرورت نہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ اس کے پیچھے فالو کریں گے. ٹھیک، امام کے ساتھ اس کو آپ پیچھے فالو کریں گے، اور یہ راجح قول ہے کہ آپ بھی امام کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک، خاموشی سے پڑھیں گے. تو لہٰذا ظہر اثر کا تو مسئلہ ہی نہیں رہا، مغرب کی 1 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت کا مسئلہ ہی نہیں رہا. فجر کی 2، مغرب کی 2 آواز والی اور عشاء کی 2 آواز والی جہری نماز کا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے. لیکن اس میں بھی جو راجح قول ہے، اکثر اماموں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اس میں بھی امام کے پیچھے پڑھا جائے گا، تو آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں خاموشی میں امام کر رہا ہے تو رکعت کا ہوا، رکوع کر رہا ہے تو آپ کو سب پڑھنا ہے، آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد جواب دینا ہے، آپ کو سجدوں کی تسبیح پڑھنا ہے، دونوں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تحیات پہلے اس میں پڑھنا ہے، بعد میں تحیات، درود اور دعائے معصورہ سب کرنا ہے. صرف مسئلہ جہر کا ہے، وہ بھی 6 رکعتوں کا مسئلہ ہے جہر کی، تو یاد رکھیں اس میں اختلاف ہے. بٹ راجح مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں بھی سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھا جائے گا. کسی نے